بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وعزه استغناؤه عن الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین عزت والا، کرم والا اور شرف والا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، انسان تین چیزوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے: مال سے، اولاد سے اور اپنی عزت سے. ان تینوں چیزوں میں سب سے اہم چیز انسان کی عزت ہے، عزت نفس ہے. انسان اپنی عزت کو کمانے کے لیے، اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے دنیا میں ہر قسم کی قربانیاں دے دیتا ہے تاکہ انسان کی عزت باقی رہے. ہر انسان عزت کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ سماج اور معاشرے میں وہ باعزت رہ کر زندگی گزار سکے. لیکن سوال یہ ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ انسان ان کو کرنے کے بعد
اللہ کی نگاہ میں معزز بن جاتا ہے، مکرم بن جاتا ہے۔ اگر دنیا داروں کی نگاہ میں عزت کا معیار دیکھا جائے کہ عزت کس کو کہتے ہیں، یا عزت دار انسان کون ہے، تو کسی کے نزدیک عزت کا معیار مال و دولت ہے۔ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، جو اہل ثروت ہے، دنیا کی نگاہوں میں وہی باعزت ہے، معزز ہے۔ کسی کے نزدیک عزت کا معیار حسب اور نسب ہے، خاندانی اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، جس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، وہی انسان معزز ہے، مکرم ہے۔ کسی کے نزدیک عزت کا معیار دنیا کے عہدے، دنیا کے مناصب اور دنیا کے پد ہے، کہ فلاں انسان کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، اس لیے بڑا ہی باعزت ہے۔ اور کسی کے نزدیک دنیا میں باعزت بننے کے لیے، معزز کا لقب پانے کے لیے دنیا کی ڈگریاں ہیں، کہ فلاں کے پاس BA MA PhD فلاں چیزوں کی ڈگریاں ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی نگاہوں میں بڑا عزت والا ہوں۔ اس طرح کی سوچ رکھنا کہ مال و دولت کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے، حسب اور نسب کی وجہ سے انسان باعزت بن جاتا ہے، عہدے، مناصب اور ڈگریوں کی وجہ سے انسان معزز اور مکرم بن جاتا ہے، یہ سوچ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرعون کے تعلق سے فرمایا کہ فرعون بھی دنیا میں یہی کہا کرتا تھا کہ آج فرعون کی عزت منصب کیوں ہے، آج دنیا والے فرعون کو معزز کیوں سمجھتے ہیں۔ فرعون نے اپنے تعلق سے فرمایا الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میرے پاس حکومت نہیں ہے؟ کیا میرے پاس عہدہ نہیں ہے؟ گویا فرعون اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا کہ دنیا میں میرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے دنیا داروں کے یہاں جو عزت کا معیار ہے، جو شرف کا معیار ہے، اللہ رب العالمین نے مشرکین اور کافروں کے تعلق سے فرمایا، جو بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد کی کثرت ہے، خاندان ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ کے نزدیک ہم بڑے ہی عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، مقام والے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں کبھی عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ گویا مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، کافروں کی یہ سوچ تھی کہ جس کے پاس مال کی فراوانی ہو، اولاد کی کثرت ہو، وہی دنیا اور آخرت میں عزت پانے والا ہے، ایک بلند مقام پر فائز ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا فرعون کے قول کے ساتھ کافروں و مشرکین کے قول کو نقل کر کے یہ بیان فرمایا کہ آج دنیا والوں کے یہاں جو عزت کا مقام ہے کہ مال کما لینا، زیادہ مال پا لینا، یہی عزت ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے عزت کے معیار بدلتے گئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو انسان امریکہ چلا جائے، یورپ چلا جائے، یا کسی ایسی کنٹری میں چلا جائے جہاں انگلش بولی جاتی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا عزت والا ہے، یورپ میں کماتا ہے، بڑا عزت والا ہے، امریکہ میں جاب کرتا ہے، تو کسی کے یہاں عزت کا معیار آج فلاں شخص کی غلامی ہے کہ امریکہ والے یا مغرب والوں کی غلامی کرنے والے بڑے ہی معزز ہے۔ غرض یہ کہ دنیا والوں کے یہاں عزت کے الگ الگ معیار ہے، لیکن حقیقت میں عزت کیا ہے؟
عزت کا معیار کیا ہے اور عزت کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آج مسلمانوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت نہ کرے، کوئی ہمارے تعلق سے نازیبا کلمات استعمال کرے تو ہماری کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمت بندھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ آپ ان کے باتوں سے غمگین نہ ہو۔ مشرکین آپ کو طعنے دیتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے رہیں ان کے یہاں یہی عزت ہے، لیکن یاد رکھو ان العزت للہ جمیعا، دنیا میں جتنی عزتیں ہیں سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اس لیے عزت کے طلبگار صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے بنو، اس لیے کہ اللہ ہی عزت والا ہے اور اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع اسلام میں جو کمزور ایمان والے تھے، جو باہر سے آنے والے کمزور ایمان والے، یہ دیکھتے تھے کہ مشرکوں کے پاس، کافروں کے پاس دنیا کی رمق دمک ہے، دنیا کی چمکینیاں ہیں اور دنیا کی زینتیں ان کے پاس ہے، تو وہ ان کے پاس جاتے تاکہ انہیں اپنا دوست بنا لے، انہیں اپنا قریبی بنا لے۔ جیسا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت غیر مسلموں کو اس لیے قریب کر رہی ہے تاکہ ان کی نگاہوں میں ہم معزز بن جائیں، مقرب بن جائیں، عزت والے بن جائیں۔ آج مسلمان نقالی اس لیے کر رہے ہیں کہ آج غیر مسلموں کے یہاں ہمارا مرتبہ اونچا ہو جائے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، کافروں کو اپنا ہم نوا بناتے ہیں اور ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، وہ ذرا غور کر لے کیا ان کے پاس عزت ہے جس کے لیے ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے، لہٰذا ان کے پاس جانا اور کافروں سے یہ سمجھنا کہ یہ ہمیں عزت دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی ذلیل انسان ہے۔ تو ہر انسان عزت چاہتا ہے، عزت کے لیے محنت اور کوششیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عزت کمائیں کیسے، عزت ملے گی کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم کام مسلمانوں کو بتائے ہیں کہ عزت کمانے کے لیے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں کام کرتے رہیں، اللہ کے نزدیک معزز بن جائیں گے۔ ہم اور آپ اگر صحیح معنوں میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری عزت دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان عزت کو تلاش کر رہا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہو کر زندگی گزارنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے دین اسلام ہی کے تعلق سے فرمایا کہ عزت کہاں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے وہ یاد رکھ لے عزت کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں معزز بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں عزت دار بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے جڑ جائے، اللہ کے دین سے اپنے تعلقات کو جوڑ لے۔ اللہ کے دین ہی میں تمام کی تمام عزتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف طور سے فرمایا کہ جب ایک مسلمان
جب ایک انسان اور ایک مسلمان دنیا داری میں غرق ہو جائے گا اور دنیا ہی کے پیچھے لگ کر اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو فراموش کر بیٹھے گا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اسے ذلیل اور خوار کر دے گا۔ آج ہماری کنڈیشن، آج ہماری حالت کہ ہم دنیا کے ہر پیج پر صفحہ ہستی میں کس طریقے سے آج ہمیں ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ذلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، حتی ترجعوا الی دینکم، دیندار بن جاؤ گے، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ گے، دوبارہ اللہ رب العالمین تمہیں عزت سے نوازے گا، دوبارہ اللہ رب العالمین تمہیں عزت سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہنے والے ہو، دنیا میں تمہاری ہی عزت ہونے والی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ مسلمان ایمان والے بن جائے، مسلمان اخلاق والے بن جائیں، مسلمان کردار والے بن جائیں۔ گویا عزت دین اسلام میں چھپی ہوئی ہے۔ جو جتنا زیادہ دین کے قریب ہے، جتنا زیادہ دین کو فالو کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہی باعزت ہے، وہی معزز ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ قول یاد کریں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب جا رہے تھے، سفر میں تھے، جوتیاں اٹھائے ہوئے تھے اور پیون والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے گورنر نے جب دیکھا، ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑے عزت سے نوازا ہے، آپ امیر المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی حالت آپ دیکھیں، آپ جن کے پاس جا رہے ہیں، اگر اسی کیفیت میں آپ جائیں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے، ان کے یہاں آپ معزز نہیں ہوں گے۔ تاریخی جملہ ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلامی حکومت کے سربراہ اور لیڈر تھے، وہ جواب دیتے ہیں اور انہوں نے فرمایا انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ پہلے ہم ذلیل قوم تھے، دنیا والے ہماری عزت نہیں کیا کرتے تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں معزز بنایا، اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے۔ فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، اگر ہم اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر عزت کو تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ دوبارہ سے ہمیں ذلیل اور خوار کر دے گا۔ آج حضرت عمر فاروق کے اس تاریخی جملے کو بار بار سننے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کا مسلمان غیروں کی نقالی کر کر، غیروں کی نقالی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں ہمیں عزت مل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے صاف طور سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے ہمیں عزت سے نوازا ہے، اگر دین اسلام کے علاوہ ہم اور آپ عزت کو تلاش کریں گے تو دوبارہ اللہ ذلیل اور خوار کر دے گا۔ گویا عزت دین اسلام میں ہے۔ اگر ہم اور آپ معزز بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں مکرم بننا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اپنے آپ کو اسلام میں مکمل داخل کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ کس طریقے سے اللہ عزتوں سے نوازتا ہے؟ بلال حبشی کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلال حبشی جو نہ خاندان کے اعتبار سے دنیا کی نگاہوں میں معزز تھے، نہ مال و دولت کے اعتبار سے معزز تھے، بلکہ کالے کلوٹے تھے اور ایک غلام تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور زبان سے عہد اور عہد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا ہے، اللہ ہی ایک ہے، اس کے بعد اللہ ایسی عزت سے نوازتا ہے کہ چلتے تھے دنیا کی روڈ پر، دنیا کی سڑکوں پر چل رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کی قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ یہ حقیقی عزت ہے جو اللہ رب العالمین
دین اسلام پر چلنے والوں کو نوازتا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے تو مسلمانوں مسلمان بن کر زندگی گزارو، ہمارا اخلاق اسلامی ہو، ہمارا کردار اسلامی ہو، عبادت کے اعتبار سے مسلمان ہو، خوشیوں میں مسلمان ہو، غمی میں مسلمان ہو، اللہ رب العالمین عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اگر ہم اور آپ عزت کے متلاشی ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو عزت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے تقوی، کہ اللہ کا ڈر پیدا کر لے، اور اللہ کا ایسا ڈر آ جائے جیسا ڈر ماہ رمضان میں آ جاتا ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کا ایسا ڈر آ جاتا ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک کی شدت برداشت سے باہر ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے اتنا زیادہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کھانے کے قریب نہیں جاتے، پانی کے قریب نہیں جاتے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ احساس ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں اسی تقوی کی۔ اگر دل میں تقوی آ جائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اور انسان نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ کے نام کے آنے کے بعد لرز جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ وہ معزز ہے، وہ مکرم ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ایسے انسان کو عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے برادریوں کا تذکرہ فرمایا، خاندانوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ برادریوں کی تقسیم، خاندانوں کی تقسیم صرف اللہ رب العالمین نے ایک پہچان کے لیے رکھی ہے، لیکن اگر انسان اس پہچان کے بجائے عزت کو سمجھنے لگ جائے کہ فلاں خاندان کا ہونے کی وجہ سے عزت ملنے والی ہے، فلاں برادری کی وجہ سے میں معزز ہوں، تو اللہ نے اسے پیغام دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں یہ فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے الا بالتقوی، تو دلوں کا تقوی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کر کتنا زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہونے والا ہے۔ اس عورت کے تعلق سے بار بار سنتے ہیں کہ جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، کالی کلوٹی عورت تھی۔ ہم اور آپ بھی آج مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور مسجدوں کی خدمت کو شرف نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی مسجد کی خدمت کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد کی خدمت کرنے والوں کا مقام یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھروں کی صفائی کرنے والی۔ کہ ایک خاتون جو مسجد نبی کی صاف صفائی کیا کرتی تھی، انتہائی کالی اور کلوٹی تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ مقام کے اعتبار سے ان کا کوئی زیادہ اونچا مقام نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا، جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور خود ہی اس عورت کے جنازے کی نماز کے بعد اسے دفنا دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت ایک دو دن سے نظر نہیں آ رہی ہے، آپ نے فوراً سوال کیا کہ جو عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم نے انہیں دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبردار کیوں نہ کیا، مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلائیے اس کی قبر کہاں ہے، میں اس کی قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھنے والا ہوں۔ یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں
جو اللہ رب العالمین کے مقام کو پہچانتا ہے، جو دین اسلام کو پہچان لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا کے یہاں عزت کا معیار الگ ہے، لیکن اللہ کے یہاں عزت کا معیار دلوں کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ معزز بننا چاہتے ہیں، مکرم بننا چاہتے ہیں، تو اس دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو عزت حاصل کرنے کا ایک اہم پیغام، عزت حاصل کرنے کا ایک اہم نسخہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا یہ فرمان عزت حاصل کرنے کا بہترین فرمان ہے۔ جو انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے رشتے کو اللہ کے اس کلام سے جوڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ترقی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام اس قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو تھام لیا، قرآن کے پیغام کو تھام لیا، اللہ نے دنیا میں عزتوں سے نوازا، اور آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری اکثریت قرآن سے دور ہے، قرآن پر عمل کرنے سے دور ہے، اس لیے آج کا مسلمان ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں، شریعت کی نگاہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قرآن کو تھامنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کو کیسے عزت سے نوازا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں جب 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور کفن بھی کم تھا اور جگہ بھی کم تھی، اور ایک ہی قبر میں 2 3 صحابہ کرام کو رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، سب سے پہلے اسے قبر میں اتارا جائے گا۔ گویا یہاں بھی عزت سے نوازا جا رہا ہے کہ جو قرآن کا حامل تھا، جو قرآن پڑھنے والا تھا، جو قرآن سمجھنے والا تھا، اسے سب سے اونچا مقام دیا جا رہا ہے، اگرچہ وہ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے کہ مکہ کے گورنر ان کے پاس آتے ہیں، نافع ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنا جانشین، اپنا نائب کس سے بنا کر آئے ہو؟ وہ نافع جواب دیتے ہیں کہ میں نے ابن ابزہ کو، کہ جو ایک غلام ہیں، ان کو میں نے اپنا نائب مقرر کر دیا ہے، اور وہ مکہ کے حالات سنبھالنے والے ہیں۔ عمر خطاب نے کہا کہ ایک غلام کو، ایک نوکر اور چاکر کو وہاں یہ بڑا عہدہ دے کر کے آئے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا انہو قارئ القرآن، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کو تلاوت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے یہی حدیث نقل فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں اگر عزت چاہتے ہیں، اگر معزز بننا چاہتے ہیں، اللہ کے اس کلام سے جڑ جائیے، اللہ کے اس کلام کو یاد کریں، اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں، اور اللہ کے اس کلام پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ عزت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے تواضع، عاجزی، انکساری۔ آج لوگ اکڑ کے ذریعے سے عزت چاہتے ہیں، آج لوگ لڑائی اور جھگڑوں کے ذریعے سے عزت چاہتے ہیں، لیکن عزت عاجزی میں ہے، عزت اور رفعت اور بلندی جھکنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکسار اختیار کرتا ہے، اللہ بلندیوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء ہے، انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ایک ایسی چٹائی پر سوتے ہیں جو چٹائی سونے کے لائق نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، آج ہمارے پاس مال اور دولت آ جائے، آج ہمارا کچھ نام ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے معزز ہیں، دنیا میں ہم سب سے محترم ہیں، لیکن امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہیں، ان کا عالم یہ ہے اللہ
اللہ کی نگاہوں میں بڑے معزز ہیں، بڑے مکرم ہیں، لیکن چٹائی پر سو رہے ہیں، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ غریب آدمی آ جاتا اس سے بھی باتیں کرنے لگ جاتے تھے، کوئی ایسا انسان آ جاتا جس کی عقل میں کچھ کمی ہوتی اس کے پاس بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور گھنٹوں ان کے پاس ان کی فریادیں سنا کرتے تھے۔ یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اسی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم اور آپ عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں تو عاجزی لائیں، تواضع لائیں، جھکنا سیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ عزت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ کوئی آپ کو ستائے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی آپ کا حق ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن آپ اسے درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا انسان عزت والا انسان بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے لیے درگزر کر دیتا ہے، الا عزا، اللہ اس کو عزت والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگایا گیا، اور اس الزام لگانے والوں میں ایک صحابی تھے جو مصطح رضی اللہ عنہ کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ بھی اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن اور پانی ان کے گھر بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ خالہ زاد بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میری بیٹی کے الزام لگانے میں یہ بھی شامل ہے، اس کے بعد قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج سے راشن پانی بند ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ابو بکر، کیا معاف کرنا نہیں چاہتے؟ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو درگزر کر دے، اللہ معاف فرما دے؟ فوراً قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ آج ہمارے درمیان اس صفت کو عام کیا جائے۔ آج بات بات پر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اور بدلے کی بھاونا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، غصے کو دبانے والے بن جائیں اور معاف کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین ایسے انسان کی عزتوں کو بلند کر دیتا ہے۔ عزت حاصل کرنے کے کئی پیمانے ہیں۔ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عزت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ عزت حاصل کرنے کا ایک بہترین پیمانہ اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بے نیازی کی صفت اپنے اندر اختیار کر لیں، خوددار انسان بن کر زندگی گزارے، لوگوں کے مال، لوگوں کے عہدے، لوگوں کے منصب کے لالچی نہ بنے۔ جو انسان اپنے آپ کو خوددار بنا لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا نہیں ہے، اللہ ایسے انسان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، کہ مسلمان کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہو جانا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے۔ آج اس زمانے میں ہر مسلمان دوسروں کے سامنے اپنی ناجائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اپنی عزت کو نیلام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسا انسان دنیا میں خوددار بن کر زندگی نہیں گزار پا رہا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہیں، خوددار بن کر زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارے، اور جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے اس کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھے، پھر اللہ عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ یہ چند پیغامات میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم اور آپ عزت کے جو متلاشی ہیں، عزت چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنے کا طریقہ بھی جان لیں کہ عزت کن ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت دوسرے راستوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزت چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے
کہ جس اللہ سے عزت کا ہم مطالبہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس اللہ کو اس کا مقام دینا سیکھیں، اللہ کو عزت دینا سیکھیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج اللہ رب العالمین کی ناقدری کر رہی ہے، شرک کے ذریعے سے اللہ کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، معصیت اور نافرمانی کے ذریعے سے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کے قدر کو، اللہ کے مقام کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کا جو مرتبہ ہے، ہم سب مسلمان اللہ کو مقام دینے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اہم کام، عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھے۔ ہر ایک انسان اپنی عزت اس کو پیاری ہے، لیکن دوسروں کی عزت اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی عزت ہمیشہ نیلام کرتے رہتے ہیں اور اپنی عزت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت کرنا سیکھے۔ اگر ان کاموں پر عمل کیا جائے تو اللہ کی نگاہ میں معزز بن جائیں گے، اور اللہ دنیا والوں کے یہاں بھی ہم اور آپ کو محترم بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین اور سامعات کو حقیقی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ جو ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اللہ تو ہی پکڑنے والا ہے، یقیناً تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہے، لیکن تو غفور ہے، تو غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے۔ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ظالموں کو سخت پکڑ لے، اور ایسی سزا ظالموں کو دے کہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ہم میں سے جو رشتہ دار، دوست، احباب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب